حشر میں آپ نے سنا ہے یہ ساری امتیں مل کے حضرت آدم کے پاس جائیں گی. حضرت خدا سے کہیے, خدا سے عرض کیجئے ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جائے. حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے نہیں میں آج شفاعت نہیں کر سکتا, مجھے خدا نے جنت میں فرمایا اس درخت کے قریب نہیں جانا, میں بھول گیا, مجھے تو اپنا ڈر ہے, میں شفاعت کیسے کروں. حضرت نوح کے پاس جائیے, نوح علیہ السلام کہیں گے میں شفاعت نہیں کر سکتا. حضرت وجہ فرمایا خدا نے فرمایا ظالم کی آج تو نے ظالم کے لیے دعا نہیں مانگنی, اپنی اولاد کے علاوہ کسی کے لیے دعا نہیں مانگنی, میں نے بیٹے کے لیے مانگ لی. خدا نے کہا یہ تیرا بیٹا نہیں ہے, تیری اولاد تو وہ ہے جو تجھ پر ایمان لے, مجھے ڈر ہے کہ خدا پوچھ نہ لے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے, آپ دعا کیجئے, کہا میں نہیں کر سکتا, کیوں, مجھے ڈر ہے, میرا باپ مشرک تھا تو میں نے اس کے لیے دعا مانگ دی, مجھے خدا نے فرمایا نہ مشرک کے لیے دعا نہیں مانگنی, لیکن پہلے منع نہیں تھا, میں نے مانگ لی ہے کہ خدا پوچھ نہ لے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ, انہیں کہیں گے, وہ کہیں گے نہیں میں شفاعت نہیں کر سکتا, میرے بس میں نہیں ہے. حضرت وجہ حضرت موسیٰ بھی عذر پیش کریں گے. حضرت موسیٰ کی قوم اسرائیلی ہے, فرعون کی قوم یہ قبطی ہے, ان فرعون کی قوم کا بندہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ یہ لڑ رہے تھے, موسیٰ علیہ السلام نے چھڑایا, قصہ ختم. دوسرے دن پھر آئے, یہ لڑ رہے تھے, تو موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کے مکہ مارا. تو ہر روز لڑتا ہے لیکن نبی کا مکہ اور نبی جلال والے حضرت موسیٰ کا تھا, مارنے کی نیت نہیں تھی, وہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام کہے میرا ارادہ تو نہیں تھا لیکن قتل تو ہو گیا, خدا پوچھ لے کیا جواب دوں گا. نانا آج میں سفارش نہیں کر سکتا. بالآخر یہ سارے حضرت حضور پاک کے پاس جائیں گے, حدیث پاک میں ہے فیاتون محمدہ, اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے اور پھر یہ جملہ کہیں گے, توجہ, انت رسول اللہ وانت خاتم النبیین, حضور آپ رسول اللہ بھی ہیں, خاتم النبیین بھی ہیں, آپ کی خطائیں نہیں ہیں. اگر کوئی بظاہر نظر آ بھی جائے خدا نے معافی کا اعلان کر دیا ہے. آج آپ اشفا بنا الہ اشفا اشفانا الہ ربنا, ہماری سفارش آج خدا سے کر دیجئے. حضور فرمائیں گے ہاں تم ٹھیک جگہ پہ آئے ہو, سفارش میرا حق ہے. اللہ کے نبی شفاعت نہیں کریں گے بلکہ سجدے میں گر جائیں گے. آپ کہو گے بے کرنی شفاعت ہے, لیکن شفاعت کی بجائے حضور سجدے میں گر گئے. میں نے کہا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, میرے نبی خدا کے پیغمبر ہیں, ہمارے نبی خدا کے رسول ہیں, ہمارے نبی خدا کے قاصد سفیر ہیں. حکومت سفیر اسے بناتی ہے جو حکومت کا قانون بھی سمجھے, حکومت کا مزاج بھی سمجھے. یہ جملہ آپ کو سمجھ نہیں آیا, حکومت سفیر اسے بناتی ہے جو حکومت کا قانون بھی سمجھے, حکومت کا مزاج بھی سمجھے, قانون بھی نافذ کرنا ہے لیکن مزاج کیا ہے. اب ذرا مثال سمجھ لے, اللہ کے نبی نے شفاعت کرنی ہے, اختیار انہیں جو ہے یہ قانون خدا ہے, مصطفیٰ سمجھتے ہیں لیکن مزاج خدا بھی سمجھتے ہیں. یوں نہیں کہ ڈائریکٹ چلا جاؤ اللہ سفارش کرتا ہو, دانا میرے مصطفیٰ سمجھتے ہیں آج عالم حشر ہے, آج یوم الحساب ہے. خدا نے اعلان کر دیا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, آج خدا عالم جلال میں ہے اور مصطفیٰ سمجھتے ہیں وہ جتنے بڑے ہیں ہم اتنے چھوٹے ہیں, اور جلال والے سے تب نہیں مانگتے جب جلال میں ہو, پہلے جمال کا انتظار کرتے ہیں پھر مانگتے ہیں, جب بڑا غصے میں ہو نہیں مانگتے, غصہ اترنے کا انتظار کرتے ہیں پھر مانگتے ہیں. میرے نبی مصطفیٰ خدا کے قانون کو بھی سمجھتے ہیں, قانون خدا کیا ہے آج شفاعت مصطفیٰ نے کرنی ہے, اور مزاج خدا کیا ہے پہلے جلال کو جمال سے بدلو. میرے مصطفیٰ سجدے میں گرے, اتنا طویل سجدہ کریں گے خدا کا جلال جمال سے بدل جائے گا. پھر خدا فرمائیں گے ارفع راسک, میرے مصطفیٰ سر اٹھا لے, اشفا یا شفاعت کر لے, سل توتا, مانگنا تو نے ہے دینا میں نے ہے. میرے پیغمبر نے خدا کے قانون کو بھی سمجھا ہے, خدا کے مزاج کو بھی سمجھا ہے. تو پھر میں جملہ کہتا ہوں, خدا کی قسم کائنات میں جس نے سب سے بڑھ کے مزاج خدا سمجھا وہ مصطفیٰ ہے, اور جس نے سب سے بڑھ کے مزاج مصطفیٰ سمجھا وہ نمائندہ مصطفیٰ صحابی مصطفیٰ ہے.